ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا صدق اللہ العظیم۔ تو قرآن فہمی کے لحاظ سے ہماری جو ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے، اس لحاظ سے آج جو ہمارا سبق ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہماری قرآن فہمی کی جو بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس کو بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ بڑے مفید ثابت ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے قرآن پاک کے اندر جو خیر کا لفظ ہے، اس کے دو مختلف استعمال ہوئے ہیں، لیکن اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یا اس کو تفاسیر میں بیان کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی خیر کا لفظ خا یا را جو ہے، اس کے استعمالات قرآن پاک میں دو مختلف انداز ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو اب ہم ایک عام بندہ جب قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی تفسیر علماء تفسیر ہیں، قارئ تفسیر، تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ تو اس میں ایک ہی ضابطہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر جہاں پہ خیر کا لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم عربک گرامر میں اس چیزوں کو آپ کو دیکھیں گے کہ معرفہ اور نکرہ پہ کس طرح تقسیم کی جاتی ہے، لیکن ایک میں جہاں سے بتاتا چلوں کہ جس کے پاس تنوین آ جائے، اس لفظ کے آخری حرف پر تنوین آ جائے، یعنی دو زبر آ جائے، دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے، اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کے اندر جب خیر کا لفظ آئے گا اور اس کے آخر پہ تنوین ہوگی، یعنی خیرن ہوگا، خیرن ہوگا، خیرن ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اور اگر اس خیر کے لفظ کے شروع میں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں معرفہ باللام ہوگا، تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو ہے اس کا سبق یہ ہے کہ اگر جب اس خیر کے لفظ سے شروع میں کا لفظ یعنی لام، یعنی کہ ہمارے پاس معرفہ باللام بن جائے گا، الف لام آ جائے گا، تو اس سے مراد ضرور مال ہوگا۔ اب اس کی کوئی دوسری ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، ضرور کیا ہوگا جی؟ اس کا مال ہوگا ہمارے پاس اس کا۔ اور جب ہمارے پاس یہ نکرہ ہو کے آتا ہے، یعنی معرفہ یعنی خیر کے بعد نکرہ ہوتا ہے، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، تو اس کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہم کرتے ہیں خیر کے بھلائی کے معنی کی جاتے ہیں، نیکی کے معنی اس کے کیے جاتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس کے خیر کے جو لفظ ہے یہ مال کے معنی میں تو نہیں آیا۔ جب آئے گا یعنی لام معرفہ باللام ہوگا تو اس کی ٹرانسلیشن مال ہی کی جائے گی، لیکن جب یہ خیر کا لفظ نکرہ کی صورت میں آئے گا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی صورت میں، تو اس کے زیادہ تر اس سے مراد یعنی نیکی ہوگی، بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ قرآن پاک میں ایک دو اگزامپل ایسی بھی ہیں کہ وہاں پہ بھی نکرہ کی صورت میں بھی مال مراد ہے، لیکن زیادہ تر اس میں یہی ہے کہ اگر اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو مال مراد ہے، اور اگر یہ نکرہ کی صورت میں آئے گا تو اس سے مراد نیکی ہوگی، بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی، اگرچہ ہمیں پھر بھی نکرہ کی صورت میں کنٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا، امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام